نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم اسم فاعل کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مزید فاعل اور اسم فاعل میں جو فرق ہیں وہ جانیں گے اور اس کی مثالیں دیکھیں گے، اور خاص کر جو ثلاثی مزید فی ابواب میں اسم فاعل قرآن مجید میں آئے گا تو وہ ہم کیسے پہچانیں گے، وہ کون سی علامات ہیں۔ تو ہم ان ابواب کے اوپر بھی اور ان علامات کے اوپر بھی نظر دوڑائیں گے، جس کی بنیاد پہ ہم قرآن میں ان جو ثلاثی مزید فی ابواب کے اسم فاعل آئیں گے اس کو ہم پہچان لیں گے۔ چلیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ فاعل، پہلے ہم فاعل کو دیکھتے ہیں۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق دیکھتے ہیں۔ پہلا فرق کیا ہے کہ اسم فاعل کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زیدن، کوئی وزن نہیں ہے۔ کرسیون، کتابن، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، یہ فاعل ہے، سمپل فاعل ہے۔ جبکہ اسم فاعل یہ اسم ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ اسم فاعل کا ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ کون سا وزن ہوتا ہے؟ فاعلن۔ فاعلن کے وزن کے اوپر اسم فاعل بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ آگے ہم ثلاثی مزید فی آگے پڑھیں گے، ابھی فی الحال ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فاعلن کے وزن پہ اسم فاعل بنے گا۔ مثال کے طور پہ ساجدن۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع رہے گا، ٹھیک ہے؟ فاعل جو ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ یہ ہم پچھلے اسباق میں ڈیٹیل کے ساتھ فاعل اس کے فعل مضارع کے چیپٹرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مفعول جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے۔ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک جانی پہچانی بات ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ جبکہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے نا، اسم مثال کے طور پہ یہ دیکھیں زیدن۔ زیدن یہ حالت رفع میں ہے، زیدن۔ جبکہ اسم فاعل جو ہوتا ہے نا، اسم فاعل وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے اسم فاعل، جبکہ فقط فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوگا۔ اچھا، اسم فاعل جو ہے، اسم فاعل مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ ساجدن۔ منصوب بھی ہو سکتا ہے ساجدن، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے ساجدن۔ تیسرا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ فاعل جو ہوتا ہے، فاعل فعل سے نہیں نکلتا ہے، فعل سے نہیں نکلتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں زیدن، بس زیدن نام ہے، یہ کسی فعل سے نہیں نکلا ہوا ہے۔ جبکہ اسم فاعل جو ہے نا وہ فعل سے بنا ہوتا ہے، فعل سے نکلا ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ اب یہ مثال دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس میں فاعل فعل سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، فعل کیا ہے؟ سجدہ۔ یہ سجدہ فعل ہے نا، ماضی کا، تو اس سے یہ ساجدن اس سے نکلا ہوا ہے، سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فعل سے نکلا ہوا ہے اس میں فاعل، سجدہ کرنے والا۔ اچھا، نمبر چوتھا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ فاعل جملہ فعلیہ میں آتا ہے، یہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو فاعل جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے، فاعل۔ جبکہ اسم فاعل جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں میں آ سکتا ہے۔ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فاعل مجرور کب بنتا ہے اور منصوب کب بنتا ہے، کیونکہ منصوب اور مجرور کی ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں صابرون، یہ ہمیں پتہ ہے صابرون تو حالت رفع میں ہے، وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ جائے گا جب ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے صابرون تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ لیکن صابرین جب آ جائے گا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں اس میں فاعل مجرور کب ہوتا ہے؟ اس میں فاعل مجرور ہونے کی دو صورتیں ہیں بس صرف۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اس میں فاعل سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ دیکھیں من الصابرین، یہ من جو ہے حروف جارہ میں سے ہیں،
اور صابرین، صابرین دیکھیں، صابرین حالت جر اور حالت نصب میں ایک ہی آواز نکال رہے ہیں، صابرینہ صابرینہ، لیکن جب من آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، اس وقت حالت جر میں ہے، یہ مجرور ہے۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے مجرور ہونے کی، کہ جب اس میں فاعل مضاف الیہ بن کے آتا ہے، دیکھیں ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، صابرین جو ہیں یہ اب اس وقت حالت جر میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ما آیا ہوا ہے، ظرف مضاف آ گیا ہے، تو مضاف الیہ جب بھی اس میں فاعل بنے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ اس میں فاعل منصوب کب بنتا ہے؟ اب منصوب جو ہے دیکھیں واللہ یحب الصابرین، صابرین، اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے اس سے پہلے فعل آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، اور فعل کے بعد جب اس میں فاعل آئے گا اور اینا کی آواز نکالے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، مفعول بن کے آ رہا ہے نا جملہ فعلیہ میں، یہ جو ہے صابرین اس میں فاعل جو ہے یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو جب بھی جملہ اسمیہ میں یہ جملہ فعلیہ میں جب بھی جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد جب اس میں فاعل آئے گا تو حالت نصب میں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے۔ اب وبشر الصابرین، یہ فعل امر ہے، وبشر الصابرین، اور فعل ہی ہے نا، فعل کے بعد جب اس میں فاعل آئے گا، اینا کی آواز آ رہی ہے تو یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، تو یعنی مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یعرف المجرمون، اب یہ فعل آ گیا اور اس کے بعد مجرمون آ گیا، حالت رفع میں آ گیا، تو حالت رفع میں کیسے آیا ہے؟ ایسے آیا ہے کہ یعرف المجرمون یہ فعل مجہول ہے، تو جب فعل مجہول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے، وہ نامعلوم ہوتا ہے، اس میں جو مفعول ہوتا ہے نا وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے اور اس میں حالت رفع میں آ جاتا ہے، اس کو حالت رفع میں لے آتے ہیں، تو یہ مجرمون اس وجہ سے حالت رفع میں آ گیا ہے یہاں پہ۔ اگر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم لیکچر پڑھ چکے ہیں فعل مضارع مجہول کا، اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ چلے ہم ثلاثی مزید فی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں فاعل کیسے بنتے ہیں۔ یہ ہم پچھلے لیکچر میں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو تھوڑا جلدی پڑھا دوں گا۔ ثلاثی مزید فی مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہم پہلا باب لے لیتے ہیں ثلاثی مزید فی کا، باب فعل، افعل یفعل، کیونکہ یہ مضارع کی گردان کا ہے تو اس لیے ماضی کو چھوڑ دیں گے ہم۔ یفعلو، سین لام میم، یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو یسلمو، اب یہ یسلمو بن گیا ہے، یسلمو پہ 3 قواعد اپلائی کریں گے تو اس میں فاعل بن جائے گا۔ کون سا پہلا قاعدہ ہے؟ علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا لیں گے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ عین کلمے پر زیر لگائیں گے، عین کلمے کا مطلب ہے کہ آخری کلمے سے پہلے والے کلمے کے نیچے زیر لگا لیں گے، لام کلمہ آتا ہے اس سے پہلے عین کلمہ آتا ہے، عین کلمے کے نیچے زیر لگا لیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ لام کلمے پر پیش والی تنوین لگا لیں گے۔ تو یہ تینوں قواعد یسلموں پہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو مسلمون آ جائے گا۔ مسلمون کا مطلب ہے اسلام لانے والا۔ پہلا باب افعال لے لیتے ہیں۔ باب افعال کا ماضی کو تو ہم چھوڑیں تو مضارع یفعلو، یفعلو کے وزن کے اوپر مسلمون بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ مسلمون دیکھیں، اب مسلمون یہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے، باب افعال میں کوئی علامت نہیں ہے، کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میم جو ہے ہم نے اس علامت مضارع یا کو ہٹا کے میم پیش والی لگا لی ہے، لام کے نیچے زیر اور میم کے اوپر تنوین لگا لی ہے، تو اس کے اوپر کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ تو جب آپ کو کوئی بغیر علامت کے کوئی میم پیش والی میم مل، اب دیکھیں اس میں فاعل کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے ثلاثی مزید فی میں، کہ میم جو ہے وہ پیش والی آ جائے نا، قرآن میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں میم پیش والی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تو اس میں فاعل ہے، وہ آپ فوراً کنفرم کر لیں۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ کون سے باب سے ہے، یہ کون سے باب سے یہ اس میں فاعل آیا ہوا ہے، تو باب فعال میں کوئی علامت نہیں ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو مسلمون دیکھیں
سین لام میم یہ 3 روٹ لیٹرز یہ آئیں گے اور اس سے پہلے جو ہے وہ میم آ جائے گی پیش والی، تو آپ فوراً سمجھیں کہ یہ باب افعال ہے۔ مسلمن اس میں فاعل ہے، یہ سمپل ہو گیا اس میں فاعل، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں سین لام میم باب افعال، اسلام لانے والے، اسلام لانے والا، اسلام لانے والا، مسلمن اسلام لانے والا۔ اب دیکھیں مؤمنن، دوسری مثال دیکھیں مؤمنن، اب یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ میم نون روٹ لیٹرز ہیں، یہ میم جو ہے وہ پیش والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے، اس کو ہم جان گئے ہیں اس میں فاعل ہے۔ حمزہ میم نون روٹ لیٹرز اور میم سے اس میں فاعل ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ بھی باب افعال کی ہے کیونکہ اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، میم آئی ہے پیش والی، اس کے بعد براہ راست اس کے روٹ لیٹرز آ گئے ہیں، تو باب افعال آسان ہے، اس کو پہچاننا آسان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب قرآن میں پڑھیں گے تو آپ اس کو فوراً پہچان جائیں گے۔ ایمان لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا۔ مرشدن یہ بھی دیکھیں مرشدن میم جو ہے نا پیش والی آ گئی اور را شین دال، تو یہ باب افعال سے ہیں۔ سیدھی راہ دکھانے والا، مرشدن سیدھی راہ دکھانے والا۔ مکرمن توجہ ہے آپ کی، مکرمن عزت دینے والا۔ مہلکن ہلاک کرنے والا۔ منذرن خبردار کرنے والا۔ ان کو آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ چلیں اب دوسرے باب کی طرف جاتے ہیں، باب تفعیل۔ اب آ جائیں باب تفعیل کی طرف۔ یہ براہ راست ہم نے لے لیا ہے ایک اس میں فاعل معلمن، یہ قرآن میں اگر آ جائے معلمن تو ہم فوراً پہچان لیں گے اس میم پیش والی کے ذریعے کہ یہ اس میں فاعل ہے۔ پھر ہم نے اس کا کلمہ دیکھا ہے لام کلمہ، لام کلمے کے اوپر تشدید ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ باب تفعیل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں نا، تو یہ فا عین لام ہے، فا عین لام، یہ لام جو ہے عین کلمہ ہے، تو معلمون جب عین کلمے کے اوپر تشدید آ جائے تو ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ باب تفعیل سے ہیں۔ یہ دیکھیں لام کلمہ، یہ لام کلمے زائد ہے، لام کلمہ زائد ہے نا، میم پیش والی آ گئی ہے اور عین لام میم، اور یہ لام کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے لام زائد ہے، عین کلمہ میں ایک حرف زائد ہے، تو اس سے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ باب تفعیل سے ہیں۔ تو کون سا ہو گیا؟ عین لام میم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لام دیکھیں لام میں اس میں اضافہ ہوا ہے لام کا، تو اس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل کا ہے، باب تفعیل آ گیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ علم دینے والا۔ دوسری مثال دیکھیں مبدلن، میم کو چھوڑ دیں، دیکھیں عین کلمے کے اوپر تشدید آ گئی ہے، فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب تفعیل ہے۔ مبدلن، با دال لام یہ اس کے روٹ لیٹرز آ گئے ہیں تو باب تفعیل ہو گیا ہے۔ بدلنے والا۔ مبشرن، بس آپ توجہ دیتے جائیں، مبشرن خوشخبری دینے والا۔ مبشراتن، اب یہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ مبشراتن، یہ جو ہے یہ اب جمع آ گیا ہے، جمع مؤنث آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مبشراتن، مبشرتان، مبشراتن، یہ حالت رفع میں جمع مؤنث آ گیا ہے، خوشخبری دینے والیاں۔ اگلا چیپٹر لے لیتے ہیں، اور لفظ آ گیا ہے مجاہدن۔ اب مجاہدن کی طرف دیکھیں آپ، بچہ میم اس کو تو چھوڑ دیں، یہ اسم الفاعل کی پہچان ہے میم پیش والی۔ اب جیم لام ہا دال آ گیا ہے، اب اس میں آپ کو کون سا زائد حرف نظر آ رہا ہے؟ یہ الف، توجہ ہے آپ کی، یہ الف جو ہے ہمیں زائد حرف نظر آ گیا ہے، مجاہدن، تو اب جب الف آ جائے گا، یہ جیم جو ہے یہ عین فا کلمہ ہے، فا کلمے کے بعد جب الف نظر آ جائے گا اور زائد ہے یہ، تو یہ باب مفاعلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، جیم ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہے نا، تو الف جو ہے زائد ہے تو اس کا مطلب ہے باب مفاعلہ، الف باب مفاعلہ۔
جہاد کرنے والا. اب دیکھیں مخاطبن، خا تا با، یہ روٹ لیٹرز آ گئے ہیں. خا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، فا کلمے کے بعد الف آ جائے گا. تو جب بھی فا کلمے کے بعد الف آپ دیکھ لیں زائد تو مفاعلہ، باب مفاعلہ ہے. خطاب کرنے والا، مخاطبن خطاب کرنے والا، یہ ہمارے ہو گئے ہیں 3 چیپٹر. ٹھیک ہے. المنافقون، اب یہ دیکھیں المنافقون آ گیا، الف لام آ گیا ہے، تو یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا ہے. المنافقون اور جمع آ گیا ہے، جمع مذکر آ گیا ہے المنافقون، اور اس کی رفعی حالت ہے، حالت رفع میں ہے المنافقون. منافقت کرنے والے، مصافحین، مصافحین کیا ہو جائے گا؟ بدکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے. مصافحات مؤنث آ گیا، جمع مؤنث آ گیا. یہ مصافحین، یہ والا مصافحین کیا ہے؟ جمع مذکر آ گیا. مصافحات جمع مؤنث آ گیا حالت رفع میں. بدکاری کرنے والیاں. اب یہ دیکھیں ہمارے 3 چیپٹر ہو گئے ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ. باب افعال میں کوئی علامت نہیں تھی، میم کے بعد روٹ لیٹرز آ گئے. باب تفعیل میں کیا تھا؟ باب تفعیل میں عین کلمے کے اوپر تشدید آ جائے گی. ٹھیک ہے. فا کلمے کے بعد عین کلمے کے اوپر تشدید، آپ باب تفعیل سمجھیں گے، باب تفعیل ہے. مفعلہ جب الف زائد آ جائے گا. یہ ہمارے 3 ابواب کا ایک گروپ ہو گیا. ابھی چوتھے اور 5ویں کی طرف جاتے ہیں، وہ 2 ابواب کا ایک گروپ ہو جائے گا. چوتھے باب کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں متکبرون آ گیا، یہ قرآن میں متکبرون آ گیا ہے. تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے پہلے کہ میم کو تو چھوڑ دینا، تا کاف با را آ جائے. اب اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ کاف، با اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. با کے اوپر دیکھیں، یعنی یہ عین کلمہ ہے، اس کے اوپر بھی تشدید آ گئی ہے، لیکن اس تشدید میں اور اس باب تفعیل والی تشدید میں یہ فرق ہے کہ اس میں تا کا اضافہ ہو گیا ہے، تا بھی آ گیا اس میں زیادہ زائد. باب تفعیل میں تا نہیں تھا، باب تفعیل میں تا نہیں تھا، باب تفاعل میں تا آ گیا ہے. باب تفاعل میں تا آ گیا ہے اور تشدید آ گئی ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب تفاعل ہے. روٹ لیٹر دیکھ لیں، کاف با را، کاف با را آ گیا نا، کاف با را، یہ کاف با را آ گیا ہے. اور تا اور با جو ہے تشدید والی اور اس کے ساتھ زائد تا ہے، تو باب تفاعل ہو جائے گا. تکبر کرنے والا، علامت کو سمجھ گئے نا آپ؟ اس کی علامت یہ ہے کہ باب تفعیل میں صرف تشدید آئے گی اور باب تفاعل میں تشدید آئے گی، تشدید کے ساتھ تا بھی اضافہ ہو جائے گا، تا کا اضافہ ہو جائے گا. تو آپ فوراً سمجھیں کہ باب تفاعل سے ہیں. متوکلن، اب متوکلن کو دیکھیں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں. میم کو چھوڑ دیں، تا آ گیا، دیکھیں زائد تا آ گیا، اور کاف یہ عین کلمہ ہے، اس کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یا تو یہ باب تفعیل سے ہیں یا باب تفاعل سے ہیں، دونوں ابواب میں سے ایک ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے اس تا کو دیکھا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ باب تفاعل سے ہیں. واو کاف لام، باب تفاعل. بھروسہ کرنے والا، بھروسہ کرنے والا. آگے دیکھتے ہیں باب. اب یہ اسم آ گیا متشابہن. اب متشابہن کو دیکھیں، میم کو چھوڑ دیں، تا شین الف با ہا آ گیا، تا آ گیا اب اس میں زیادہ، پھر زائد تا آ گیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تا اس میں آ گیا اور اس میں یہ الف بھی آیا ہوا ہے. اب یہ الف آ گیا اس میں اور تا زیادہ آ گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں تا زائد آ گیا اور الف زائد آ گیا اب اس میں. تو بابے کیا آ جائے گا اس میں؟ روٹ لیٹرز پہلے دیکھ لیں، شین با ہا، اس کے روٹ لیٹرز آ گئے. اب اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ تا اور الف ہے، الف آ گیا. تو یہ کون سا ہو جائے گا؟ باب تفاعل. یہ باب تفاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ملتا جلتا. اس پہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ تا اور الف آ جائے تو باب تفاعل، تا اور وہ تشدید آ جائے تو اس کا مطلب ہے باب تفاعل ہو جائے گا. چلیں اب باب افتعال کی طرف آتے ہیں.
باب افتعال میں ایک اسم فاعل لے لیتے ہیں منتظرن. اگر قرآن پاک میں منتظرن آ گیا ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ میم کو چھوڑ دیں تو نون تا وا را آ گیا ہے، یہ 4 حروف آ گئے، اس میں سے 3 روٹ لیٹرز ہیں، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو پہچاننے کا ایک ایسا طریقہ بھی ہے کہ دیکھیں ان 3 روٹ لیٹرز کو پہلے آپس میں ملائیں، تا وا را تذارا تذرا، تو اس سے کوئی بن رہا نہیں ہے، تو آپ نون کو اب ملائیں، تا کو چھوڑیں تو نظرا. نظرا جب آپ دیکھیں گے ملائیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ قرآن مجید ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ ووکیبلری تو ہمارے ذہن میں ہے، تو نظرا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نظرا، انتظار، ٹھیک ہے نا، ینظر، یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں اس کی. تا زائد ہے تو اس کا جو ہے یہ تا زائد ہے. منتظرن تو روٹ لیٹرز اس کی ہمیں پتہ چل گیا ہے، نون ذا را، یہ اس کے روٹ لیٹرز آ گئے ہیں، اور اس میں چونکہ تا زائد ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باب افتعال ہے، باب افتعال سے آگے. اس کا مطلب ہے انتظار کرنے والا، منتظر ہوتا ہے نا جو منتظر، انتظار کرنے والا. مجتمعون، اب مجتمعون میں دیکھیں تا زائد ہے، اونا جو ہے جمع کی علامت ہے، جمع مذکر کی، تو مجتمعون، جیم میم عین روٹ لیٹرز آ گئے ہیں، باب افتعال ہو گیا، جمع ہونے والے. اب دیکھیں منتصرن حالت نصب میں ہے، یہ منتصرن بدلہ لینے والا. مختلفون اختلاف کرنے والے جمع. مستمعون سننے والے. اب اس کو دیکھیں متخذات، اب یہ متخذات آ گیا ہے، یہ بھی باب افتعال سے ہے. اب میم اور اس کے بعد تا آ گئی اور تا کے اوپر تشدید آ گئی ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ باب افتعال سے ہے. یہ ایک 4 پوائنٹس ہیں، اگلی سلائیڈز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ متخذات کیسے بنے. باب افتعال کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اسم فاعل جو ہے، اسم فاعل وہ اس طرح بھی آتے ہیں، اس میں تا آئے گا اور اس کے اوپر تشدید آئے گی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب افتعال میں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں متخذات یہ کیسے بنے ہیں. متخذن یعنی متخذن یہ کیسے بن گیا ہے باب افتعال میں. اب متخذات کا مطلب متخذن، یہ اس میں فاعل آ گیا ہے باب افتعال سے، توجہ ہے آپ کی، باب افتعال سے متخذن آ گیا ہے. اب یہ کیسے آیا ہے، چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز ہم نے دیکھ لیے ہیں، حمزہ، خا، زا، یہ ایک خاص وہ ہے. اچھا یہ چونکہ یہ ماموز الفا ہے نا، یہ ماموز الفا ہے. ماموز الفا کے بارے میں ہم غیر صحیح افعال کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کے جو فا کلمے کے اوپر حمزہ آ جائے اس کو ماموز الفا کہتے ہیں. تو یہ ادھر اصل میں اس کے روٹ لیٹرز حمزہ، خا، زال تھا. تو یہ قانون کیا ہے کہ باب افتعال میں اگر مادہ حمزہ، خا، زا آ جائے تو باب افتعال میں، توجہ ہے ذرا سی آپ کی، تھوڑی سی توجہ کا میں طالب ہوں آپ کا. چلیں ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھ دیں. جزاک اللہ. دیکھیں باب افتعال کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں اگر حمزہ، خا، زا اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو اب اس کو حمزہ، خا، زال کو باب افتعال میں افتعالا یفتعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو کیا آ جائے گا؟ اس کا ماضی کیا آ جائے گا؟ اتخذا. اتخذا. اور مضارع کیا آ جائے گا؟ یا تخذو، یا تخذو. اب میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ بولتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائے. اتخذا. اب اتخذا آ گیا ہے تو ماموز الفا کا حمزہ جو ہے، یہ ماموز الفا کا یہ جو حمزہ ہے نا، تا میں تبدیل ہو جائے گا اور باب افتعال کی تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا. یہ باب افتعال کی یہ جو تا ہے نا، تا، اس تا کے ساتھ یہ جو حمزہ ہے یہ بھی تا میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مدغم ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ اتخذا. یہ حمزہ جو ہے تا میں تبدیل ہو گئی اور پھر وہ تا جو ہے باب افتعال کی تا کے ساتھ مل کے مدغم ہو گیا ہے تو اتخذا آ جائے گا. یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ جو ہے تا میں تبدیل ہو جائے گی، یہ حمزہ، اور تا جو ہے وہ باب افتعال کی تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گی تو یتخذو مضارع بن جائے گا، یتخذو. تو اتخذا
یتخذو اس طرح بن گیا. کس طرح بن گیا؟ سمپل ہے. اگر جو ہے حمزہ جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گا باب افتعال میں، اور باب افتعال کی تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا. بس اتخذا یتخذو، بس اتنی سی بات ہے. اب یتخذو کو دیکھیں، یتخذو، یتخذو سے ہم اس میں فائل بنائیں گے. اس میں فائل میں کیا بنانے کا اصول کیا ہے کہ یہ یا علامت مضارع کو ہٹا دیں گے نا، تو میم پیش والی لگا لیں گے، ٹھیک ہے، اور خا کے نیچے عین کلمے کے نیچے زیر لگا لیں گے، اور لام کلمے کے اوپر تنوین لگا لیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ یتخذو سے کیا بن جائے گا؟ متخذن. اس میں فائل آ گیا بس، یہ متخذن. تو پھر اس سے آپ حالت رفع اور اس سے مذکر اور مؤنث بنا لیں تو وہ متخذات آ جائے گا. اچھا اب ایک اور چیز دیکھ لیں، بنانے والا. یہ بنانے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہوتا ہے، پکڑنے والا بھی ہوتا ہے، اور بنانے والا بھی ترجمہ آیا ہوا ہے. اچھا آپ دیکھیں متخذات، یہ اس وجہ سے متخذات آ گیا، ٹھیک ہے نا. متخذن اور متخذات یہ مؤنث جمع مؤنث آ گیا ہے، حالت نصب یا جر میں یہ حالت ہے اس کی، ٹھیک ہو گیا. متخذات قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہوا ہے. تو جب آئے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ باب افتعال کا ہے، اور یہ اس کے اوپر قاعدہ اپلائی ہوا ہے. اور اس کے اصل میں روٹ لیٹر جب آپ اس کے دیکھیں گے نا متخذات، تو اس کے روٹ لیٹر سے آپ کو یہ نہیں ملیں گے بلکہ حمزہ خا زال ملے گا. ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں تو حمزہ خا زال میں آپ کو یہ متخذن ملے گا. اچھا چلیں اب دیکھتے ہیں سمپل. اب دیکھتے ہیں متبعون کیسے بنے. متبعون باب افتعال میں اب یہاں پہ کوئی ماموز الفا نہیں ہے، بس تا آ گیا ہے. تا حرف روٹ لیٹرز میں تا آ گیا ہے فا کلمے کے اوپر. اس میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، وہ سمپل طریقے سے چلے گا. دیکھیں تا با عین حروف لیٹرز آ گئے، تو افتعال باب افتعال میں ڈالیں گے تو ان روٹ لیٹرز کو تو کیا بنے گا؟ اتبع یتبعو، وہ سمپل تا آیا ہوا ہے. اچھا وہی، تو ان دونوں تا کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اتبع یتبعو، اتبع یتبعو، سمپل ہے یہ. متبعن، اس کا متبعن آ جائے گا، اس کا جو ہے اس میں فائل اتباع کرنے والا. یہ تو دو ہو گئے اس کے پوائنٹس. اب آگے دیکھتے ہیں دو اور پوائنٹس باب افتعال کے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں اب دوسری دو صورتوں کی طرف آتے ہیں باب افتعال کی. متکن اور متکئن. متکن کو پہلے دیکھتے ہیں. اصل میں اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو کاف یا. باب افتعال کو لے لیتے ہیں. باب افتعال میں واو کاف یا فعل ماضی اور مضارع میں ان روٹ لیٹرز کو ڈالتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ایو تکیا، یو تکیو. اب یہاں پہ ایک قاعدہ چلے گا کہ اگر باب افتعال میں فا کلمے پر حرف علت آ جائے، حرف علت واو یا تا، تو وہ تا میں تبدیل ہو جائے گا. اگر باب افتعال میں فا کلمے کے اوپر یہ حرف علت آ جائے واو، تو وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ وہ تا میں تبدیل ہو جائے گی. تو ایو تکیا یو تکیو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ات تکیا متکیو. واو جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو چکی ہے. ادغام کریں ان دونوں کا. ات تکیا یت تکیو. ماضی کی طرف آئیں. ات تکیا، ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر حرف علت ناقص کا قاعدہ یہ، اگر آپ نے دیکھیں غیر صحیح افعال پچھلے لیکچر اگر آپ نے غور سے پڑھے ہوئے ہیں، غور سے سنے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، تو یہ لیکچر آپ کے لیے آسان ہے. وہی قانون وہی رول جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں. اچھا حرف علت اگر متحرک ہے، ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ یا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی اس میں، اور یا ساکن ہو جائے گا. لکھنے میں رہے گی اور پڑھنے میں نہیں رہے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ اتقا. اب یت تک یو سے کیا ہو جائے گا؟ یت تک یو سے ہم نے اس کا اسم الفاعل بنانا ہے. تو اسم الفاعل کیا بنائیں گے؟ یا حرف علت کو ہٹائیں گے اور کاف عین کلمے کے نیچے زیر لگائیں گے. آخر والے سے پہلے جو حرف ہے، آخر والا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے. کاف کے نیچے زیر ہے اور لام کلمے کے اوپر تنوین لگا لیں گے. متقیون ہو جائے گا. متقیون.
ناقص کا ایک اور قاعدہ آپ کو اگر یاد ہو تو یا اگر تنوین ہوگی، پیش تنوین ہوگی، تو وہ اپنے اس حرف یا کے ساتھ گر جائے گی، اور ماقبل حرف اگر زیر ہے تو اس کو زیر تنوین دے دے گی. یاد ہے آپ کو؟ اگر حرف علت پر ضمہ تنوین ہو، یہ حرف علت یا. اگر حرف علت پر ضمہ تنوین ہو اور پہلے حرف پر زیر ہو، قاف کے نیچے زیر ہے، دیکھیں، تو علت گر جائے گی اور پچھلے حرف پر زیر تنوین آ جائے گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دیکھیں، اگر حرف علت یا جو ہے اس کے اوپر ضمہ تنوین ہوگی اور ماقبل حرف یعنی کاف کے نیچے زیر ہوگی، تو یہ یا جو ہے گر جائے گی، اپنی تنوین کے ساتھ گر جائے گی، اور ماقبل حرف یعنی کاف کے نیچے ڈبل زیر آ جائے گی، زیر تنوین آ جائے گی. متقن، تو کیا بن جائے گا؟ متقن. یہ متقن آ گیا. اصل میں یہ اس طرح بنا ہے، اس کا سارا پروسیس یہ ہے. ہدل للمتقین، آپ نے پہلے ہی اس میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، تو پھر یہ قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے. وہ جو نافرمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس طرح شفا بھی جو ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ قرآن ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور یہ قرآن ان کو شفا بھی دیتا ہے. تو یہ ہدن للمتقین، یہ متقین آ گیا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ متقین، یہ اس کی جمع آ گئی ہے، جمع مذکر متقین، اور لام کی وجہ سے حالت جر میں. دوسری طرف آ جائیں اب، متقین، واو کاف حمزہ، اس کو ڈالتے ہیں اس کے وزن میں افتعالا یفتعلو کے وزن میں. ان روٹ لیٹرز کو ڈالا تو کیا آ جائے گا؟ افتقا یو تکئو. واو فا کلمے کے اوپر آ رہا ہے، حرف علت فا کلمے کے اوپر آ رہا ہے نا، تو تا میں تبدیل ہو جائے گا. اتقا یتقئو، اب کیا ہو جائے گا؟ ان دونوں کا ادغام ہو جائے گا، اتقا یتقئو. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تنوین نہیں ہے، یا کے اوپر تنوین نہیں ہے، یہ تو حمزہ ہے، یا نہیں ہے. یہ تو یا حمزہ نے اپنی کرسی بنائی ہوئی ہے، یا تو اس کے اوپر یہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اس کا اسم الفاعل بنائیں گے سمپل طریقے سے. یا کو ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کاف کے نیچے زیر ہے، آخری کلمے لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں مفعول ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ متقین ہو جائے گا. متقین سمپل آ جائے گا. یہ اس کی یا نہیں گرے گی، کیونکہ یا نہیں ہے، یہ یا کرسی ہے صرف حمزہ کی، حمزہ نہیں گرے گی، اس میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. متقین. تو اب یہ اس کی مثال دیکھ لیں، علل آرائے کے متقئون، یہ حمزہ آیا ہوا ہے، اس میں حمزہ اس میں نہیں وہ ہوا ہے. تو علل آرائے کے متقئون، تو یہ اس کا باب افتعال کی جو خواص تھے، جو خاص قواعد ہیں اور اس قواعد کے تحت یہ بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو دوبارہ سنیں، یا پھر وہ جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ لیں. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. متقین کی مثال لیتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ہم المتقون یہ حالت رفع میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ہم جو ہے اسم ہے نا، تو اسم جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے اسماء ضمیر ہے، حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو ہم المتقون، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ہدی للمتقین جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے. علی الارائک کی متقئون، حمزہ آیا ہوا ہے، متقئین فیہا علی الارائک، اور یہاں پہ متقئین حالت نصب میں آ گئی ہے، یہ حمزہ ہے اس میں. اب باب انفعال کی طرف آتے ہیں. باب انفعال میں دیکھیں، میم کو چھوڑ دیں، نون فا طا را. اب یہ چار حروف میں ایک حرف زائد ہے. ایک حرف کون سا زائد ہے؟ اب دیکھیں، فترہ، ہم نے دیکھا کہ فترہ ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے جو ہی اپنے ذہن میں لائے تو فترہ، ہاں فترہ ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کا
وہ ہمارے ذہن سے گزرا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ نون جو ہے یہ زائد ہے. تو نون جو ہے زائد ہے تو فوراً آپ کو باب انفیال کی طرف توجہ جانی چاہیے کہ باب انفیال سے ہے. منفطرہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہو گئے؟ یہ فا طا را، یہ اس کے روٹ لیٹرز آ گئے. باب انفعال سے ہو جائے گا. اور پھٹنے والا، اس کا مطلب یہ ہے پھٹنے والا. یہ پھٹنے والا اس کا ترجمہ آپ پھٹنے والا کریں گے، اچھا پھاڑنے والا نہیں کریں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ باب انفعال جو ہے نا، یہ باب انفعال یہ باب فعل لازم سے بنتا ہے. فعل لازم سے بنتا ہے. فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ فعل لازم ہے، اس میں فاعل ہی ہوتا ہے. تو یعنی فعل کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ فاعل پہ ہوتا ہے. فعل کا اثر فاعل پہ ہوتا ہے. پھٹنے والا فاعل، مفعول کی طرف اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کریں گے اگر باب انفعال میں آئے گا تو پھٹنے والا. منقلبون، دیکھیں نون زائد آ گیا، قاف لام با، اور اونا یہ جمع کی علامت ہے. منقلبون لوٹنے والے، لوٹنے والے فعل کا اثر فاعل پہ جا رہا ہے. منکسرن، منکسرن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹنے والا، فاعل کی طرف جا رہا ہے، ٹوٹنے والا. آخری باب باب استفعال. اس میں اگر قرآن مجید میں مستہزئن آ جائے تو مستہزئن میں آپ دیکھیں میم پیش والی اسم الفاعل سمجھ آ گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو سین اور تا نظر آ جائے دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ زائد حروف ہے اور باب استفعال ہے. یہ آسان باب ہے، فوراً آپ پہچان لیں گے اللہ کے حکم سے جب بھی قرآن میں آئیں گے. تو ہا، زا اور حمزہ یہ جو ہیں یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اس کے زائد حروف کون سے ہیں؟ سین اور تا، یہ دو جو ہیں وہ زائد حروف ہیں. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا آ جائیں گے؟ ہا، زا، حمزہ. باب استفعال، باب استفعال سے ہیں یہ. مذاق اڑانے والا. اب دیکھیں مستبصرین، اینا تو آ گیا ہے اس کی جمع حالت نصب یا جر میں ہے یہ. اور سین اور تا اس کا جو ہے وہ زائد ہیں، زائد حروف ہیں. با سین را، بسارا، سمجھئے نا، دیکھنا جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ روٹ لیٹر سے ہمیں پتہ چل جائے گا. مستبصرین، با سوات را، باب استفعال، اور اس کا مطلب ہے بصارت رکھنے والے. مستغفرین، سین اور تا زائد حروف ہیں، کیا اس کا مطلب ہو جائے گا؟ مغفرت چاہنے والے. مستنصرن، مدد طلب کرنے والے. آپ نے پڑھا ہے نا طلب کرنا کسی چیز کا، اس کا اس طرح ترجمہ کیا جائے گا باب استفعال کا. اور مستکبرین، تکبر کرنے والے. تو یہ آپ کا آخری باب باب استفعال ہو گیا. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. چلیں اب اس میں فاعل کی مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. الصابرین، الصابرین یہ اس میں فاعل ہے لیکن کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد کا ہے. صابرن، صابرن کون سے وزن پہ ہیں؟ فاعلن، فاعلن کے وزن پہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے جس کا مطلب ہے صبر کرنے والے. والصادقین یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہی ہے. والقانتین یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہی ہے. والمنفقین کی طرف آ جائیں، میم پیش والی نظر آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مزید منفیق ہے. اینا جو ہے جمع کی علامت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. نون فا قاف اس میں کوئی ہمیں زائد حرف نظر نہیں آ رہا ہے. تو زائد حرف جس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ کون سا ہے؟ باب افعال کا ہے. تو باب افعال کا آ جائے گا. یہ اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ نون فا قاف، ٹھیک ہے نا. منفقن، یہ منفقن تھا، اینا کو چھوڑ دیں منفقن. اب یہاں پہ دیکھیں میم کو ہٹا دیں تو نون فا قاف، اس میں کوئی زائد حرف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے. تو یہ باب افعال کا ہے، ٹھیک ہے. نون فا قاف اور باب افعال آگے. اور خرچ کرنے والے. مستغفرین، مستغفرین کی طرف آ جائیں، سین اور تا نظر آ گئی ہے نا. تو کون سا باب ہے؟ باب آخری باب باب استفعال. مستغفرین، تو اینا کو ہٹائیں تو مستغفرن،
مستغفر کا مطلب ہے غین فا را، یہ اس کے روٹ لیٹرز آ گئے تو اس کا مطلب ہے باب استفعال، آسان ہے. اور بخشش مانگنے والے. قرآن پاک کی اس مثال کو دیکھ لیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقین یہ میم آ گیا پیش والی، اس کا مطلب ہے کہ ثلاثی مزید فی کا ہے، الف لام ہٹا دیا، اینا ہٹا دیا تو منافقن. اب دیکھیں الف زائد آ گیا، اب الف زائد آ جائے تو کیا آ جائے گا، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے، نون فا قاف آ گیا نا، تو الف زائد ہے تو باب مفاعلہ، یہ باب مفاعلہ سے ہے. ٹھیک ہے، منافقت کرنے والے. پھر والمنافقاتی، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، باب مفاعلہ اسی ہے. منافقات الف زائد آ گیا ہے، نون فا قاف اس کے روٹ لیٹرز آ گئے ہیں تو باب مفاعلہ کا ہے. والمنافقات، والمنافقاتی آیا ہوا ہے، اچھا الف لام آیا ہوا ہے اس لیے یہ تنوین گر گئی ہے یہاں پہ. والمشرکین، مشرکین دیکھیں، والمشرکین اگر مشرکن الف لام ہٹا دیا، اینا ہٹا دیا تو مشرکن، اس میں کوئی زائد حرف نظر نہیں آ رہا ہے تو باب افعال کا ہے. شین را قاف باب افعال کا آ گیا، بالکل شرک کرنے والے. بالکل اس طرح والمشرکاتی، یہ بھی مشرکات آ گیا، شین را قاف تو باب افعال کا ہے، شرک کرنے والیاں. اب یہ چارٹ آ گیا، ایک 8 ابواب کا چارٹ آ گیا ہے. آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی جو زائد حروف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں مسلمن، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، صرف میم جو ہے اس میں زائد ہے، اس اسم الفاعل کی علامت، باب افعال سے اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. یفعلو، اس کا فعل مضارع کا جو بنتا ہے وہ یفعلو سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. یفعلو، اس میں آپ کو کوئی زائد حرف نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. دوسرے باب کی طرف جائیں، معلمن، اس میں زائد حرف کون سا ہے؟ یہ لام کے اوپر تشدید ہے تو یہ لام والا زائد حرف آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مضارع کا کیا آئے گا؟ مضارع کا صیغہ یفعلو، یفعلو آ جائے گا. عین کلمے کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں پہ بھی تشدید آ گئی ہے. مجاہدن، زائد حرف الف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زائد حرف الف آ جائے گا. اس کا مطلب ہے باب مفاعلہ، اور اس کا جو مضارع کا صیغہ بنے گا یفعلو، الف یہاں پہ بھی زائد ہے مضارع میں اس لیے اس کا آ گیا زائد. متکبرن، متکبرن میں تا اور با زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ تا اور با زائد آ گیا. تو یہ کون سا ہے؟ باب تفاعل. باب تفاعل کا مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ دیکھیں یتفعلو، تا اور عین زائد آ گیا. متشابہن، متشابہن میں اب دیکھیں کہ زائد حرف کون کون سے ہیں؟ تا اور الف، اس میں تا اور الف جو ہیں زائد حروف ہیں، یہ آ جائے گا باب تفاعل. باب تفاعل کا مضارع کا صیغہ یتفعلو، یتفعلو سے ہم نے بنایا تھا متشابہن. کیونکہ یہ عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. عین کلمے کے نیچے آخری کلمے سے پہلے جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے، سب کے نیچے زیر آئے گی اس میں فاعل کے لیے. منتظرن کو دیکھیں، منتظرن، اب منتظرن نظارہ آیا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے تا، زائد حرف کیا ہے؟ تا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ باب افتعال. یفتعلو. منحرفن میں آپ دیکھیں، منحرفن تو نون جو ہے یہ نون اس میں زائد ہے، منحرفن باب انفعال. ینفعلو کے وزن کے اوپر اس کو ہم نے ڈالا ہوا تھا. مستہزئن، مستہزئن میں وہی سمپل سین اور تا اضافہ ہوا ہے، استفعال. اور یستفعلو، یستفعلو یہ آگے آپ کے 8 ابواب. 8 ابواب میں یہ پہلے 3 ابواب کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر دوسرے 2 ابواب کا ایک گروپ ہے، اور پھر آخری 3 ابواب کا تیسرا گروپ ہے. چلیں اب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں اور اسم الفاعل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات،
اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب ان آتا ہے اسم سے پہلے تو وہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اچھا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمین ثلاثی مزید الفی، یہ مسلمین جمع مذکر کا اسم فاعل ہے. مسلماتی یہ جمع مؤنث کا اسم فاعل ہے. یہ ثلاثی مزید الفی کا ہے. والمؤمنین والمؤمنات یہ بھی ثلاثی مزید الفی کا ہے. مؤمنین جمع مذکر، مؤمنات جمع مؤنث. والقانتین والقانتات یہ جو ہیں کنتا ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل ہے. جمع کا آ گیا ہے مذکر کا، اور یہ جمع مؤنث کا آ گیا ہے. والصادقین والصادقات صدقہ یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے. الصابرین والصابرات یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے. صابرین صابرات مذکر جمع مؤنث جمع. والخاشعین والخاشعات خشعہ یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے. والمتصدقین میم آ گیا پیش والا، ثلاثی مزید الفی ہے، صدقہ کرنے والے. والمصدقات اور صدقہ کرنے والیاں. والصائمین یہ پھر آ گیا ثلاثی مجرد آ گیا ہے. ساما ساما کاما، ٹھیک ہے نا، کالا یہ وہی فیملی ہے. والحافظین حفظہ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے. والذاکرات ذکرہ یعنی ثلاثی مجرد. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.